چاہتا تھا آپ بھی ترانہ گا دیں، تبدیلی آ گئی ہے۔ جناب علی گوہر ماہر صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے یہاں دعوت دی اور تمبو کے نیچے اتنے زیادہ لوگوں کو آپ نے میرے ساتھ دعوت دی، میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ آج ہمارے علی، آپ کے بھائی علی محمد گوہر ماہر یہاں نہیں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں، ان کا ایک آپریشن ہے، انشاءاللہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی یہاں ہوں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلدی صحت مند ہو۔ میں اپنے جی ڈی اے کے ممبرز، تحریک انصاف کے، ایم کیو ایم کے پارلیمنٹیرینز، میرے سارے گیسٹ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، موزز ہمارے آنریبل پولیٹیشنز، میں سب کو آج یہ پیغام دینے کے لیے آیا تو ان کی دعوت پہ ہوں، لیکن میرا ایک پیغام ہے۔ ابھی مہاتر محمد آئے میری دعوت پہ پاکستان۔ مہاتر محمد، جو آپ میں سے نہیں جانتے، وہ مسلمان دنیا میں وہ ایک سٹیٹسمن تھے جنہیں اپنی قوم کو اٹھا کے، اپنے غریبوں کو، ملیشیا کے غریبوں کو اٹھا کے اوپر لے گئے۔ پر کیپٹا $1,500 یا $1,000 تھی، اور وہ جب گئے تو وہ $9,000 پہ پر کیپٹا لے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو خوشحال کر کے چلے گئے، ملیشیا کو تبدیل کر گئے۔ ملیشیا ایک مثال بن گیا مسلمان دنیا میں کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک لیڈر نے اپنی قوم کو خوشحال کر دیا، ادارے مضبوط کر دیے۔ تو جب وہ گئے تو وہ جب 17 سال انہوں نے حکومت کی، الیکٹڈ لیڈر تھے، جب وہ گئے تو ان کے ملک میں کرپٹ لیڈرشپ آئی، اور ان کا جو ایک خوشحال ملک تھا وہ مقروض ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر عوام نے کہا کہ مہاتر محمد جو 93 سال کے تھے، 93 سال کے ریٹائرمنٹ سے واپس آئے، پھر عوام نے ان کو وزیر اعظم بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ملک کو ٹھیک کریں، کیونکہ کرپٹ حکومت نے ان کے ملک کو مقروض کر دیا۔ تو میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں، قومیں غریب نہیں ہوتی، کرپشن قوم کو غریب کر دیتی ہے اور مقروض کر دیتی ہے۔ پاکستان جب میں لوگوں کو بار بار یہ یاد کراتا ہوں کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو پاکستان سارے ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ ہماری مثال دی جاتی تھی کہ یہ پاکستان کا ڈیولپمنٹ ماڈل دیکھو، یہ ملک کیسے اوپر جا رہا ہے۔ اور جو آج دنیا میں، یہ ایشیا میں جو چند 2-3 ترقی یافتہ ملکوں میں سے ساؤتھ کوریا پاکستان آ کے، تو انہوں نے ہمارا ماڈل لیا تھا ڈیولپمنٹ کا، تو وہ پاکستان کا مقام تھا۔ تو اگر آج پاکستان تاریخی قرضوں میں پڑا ہوا ہے، آج تاریخی قرضہ چڑھا ہوا ہے پاکستان پہ، بچے بچے پہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور اگر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ ہمیں ہر روز صرف جو قرضوں پہ سود دینا پڑتا ہے وہ 6 ارب روپیہ ہے۔ جو ماضی میں اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جس طرح کے بے دردی سے اس ملک کو مقروض کیا گیا، اس کی وجہ سے آج ہمارا جو ٹوٹل ٹیکس میں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ ہے 4.5 ارب روپیہ، اس میں سے 2,000 ارب روپیہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو مہاتر محمد کی مثال دی کہ کس طرح ملیشیا
جب اوپر چلا گیا تھا کرپٹ حکومتوں نے اس کو مقروض کر دیا. آج قرضوں میں ہے. آج ملیشیا کے اوپر بھی قرضے چڑھے ہوئے ہیں. تو اب میں سندھ پہ آتا ہوں. سندھ پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ ہونا چاہیے. کراچی فائنینشیل کیپٹل سندھ میں ہے. کراچی پاکستان کا فائنینشیل کیپٹل ہے, وہ سندھ میں ہے. سب سے زیادہ گیس نکلتی ہے سندھ کے اندر. یہاں زرخیز زمین ہے. یا چاول, یا کپاس, یا گنے, مرچیں, یہ سب کچھ سندھ میں زمینوں کو نکالتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اندرون سندھ میں سارے پاکستان سے سب سے زیادہ غربت ہے؟ وجہ ایک ہے, کرپشن. کرپشن ایک وہ ملک جس میں سب سے زیادہ وسائل بھی ہوں, کرپشن اس ملک کو مقروض کر دیتی ہے, غربت پھیلا دیتی ہے. میں آپ کو ایک افریقہ کے ایک ملک کی مثال دیتا ہوں. ایک نہیں دو لے لیں. نائجیریا, وہاں بے پناہ تیل نکلتا ہے. اور کانگو ایک ملک ہے جو کہ معدنیات, ہر قسم کی معدنیات وہاں ہیں, ہیرے وہاں ہیں, بڑے بڑے ہیروں کی کانیں ہیں وہاں. کانگو غریب ترین ملک ہے. 70% کانگو کی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, کیونکہ کانگو میں کرپٹ لیڈرشپ نے سارے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیا. تو یہ ہے پاکستان کی کہانی اور آپ کی سندھ کی کہانی. 10 سالوں میں علی گوہر صاحب آپ نے بتایا کہ گیس رائلٹیز کا گوٹکی میں جو تقریباً 70% سندھ کی 70% گیس یہاں گوٹکی سے نکلتی ہے, اس ڈسٹرکٹ سے. تقریباً 250 کنویں ہیں, 250 گیس کے کنویں ہیں یہاں گوٹکی میں. صرف پھر لیں اور آپ دیکھیں کہ وہ ڈسٹرکٹ جو سب سے آگے ہونی چاہیے تھی, یا یونیورسٹیز ہونی چاہیے تھی, بہترین سکول ہونے چاہیے تھے, انڈسٹریل زونز گیس کے اوپر ہونی چاہیے تھی, وہ سب سے پیچھے رہ گئی. اور 10 سالوں میں نے فائنانس منسٹری سے پتہ چلوایا کہ پچھلے 10 سالوں میں سندھ میں صرف جو گیس کی رائلٹی آئی ہے وہ ہے 234 ارب روپیہ. 234 ارب روپیہ گیس کی رائلٹی آئی ہے سندھ کے اندر پچھلے 10 سالوں میں. کیونکہ NFC وارڈ میں سب کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے, سینٹر کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. تو فیڈرل گورنمنٹ تو ویسے ہی بینکرپٹ ہے. یہ بھی میں آپ سب کو بتا دوں, کیونکہ علی گوہر صاحب آپ نے ہمارے سے پوچھا کہ سینٹر سے ہیلپ چاہیے سندھ کو اور خاص طور پہ گوٹکی کو. میں ذرا آپ سب کو بتا دوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد سینٹر کے حالات کیا ہیں. جو ٹیکس سے پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, میں نے جس طرح آپ کو بتایا 4,500 ارب ہے, اس کے اوپر ایک اور 1,000 ارب اور آ جاتا ہے, تو 5,500 ارب ٹوٹل پیسہ ہے سینٹر کے پاس, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اس میں سے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے تقریباً 2,000 ارب نکل جاتا ہے. باقی رہ گیا 3,500 ارب. 3,500 ارب میں 2,500 ارب سیدھا صوبوں کو چلا جاتا ہے. 3,500 ارب جو رہ جاتا ہے اس میں سے 2,500 ارب صوبوں کو چلا گیا. باقی رہ گیا 1,000 ارب. صرف ڈیفنس کے لیے ہمیں 1,700 ارب روپیہ دینا پڑتا ہے. تو پہلے ہی سینٹر 700 ارب روپے کا خسارے میں چلا جاتا ہے. اس لیے اصل میں جو آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ آنا چاہیے تھا وہ آپ کے صوبے کے پاس آنا چاہیے تھا, کہ ان کو تو فنڈز دے دیے سینٹر نے. اب جو آپ سے سب کو سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر گیس کی رائلٹی میں 234 ارب روپیہ 10 سالوں میں
سندھ کو ملا ہے تو گوٹکی کو اس میں سے کتنا شیئر ملا ہے جو 70% گیس پروڈیوس کرتی ہے. اور یہ ہے کرپشن. کرپشن کرتی کیا ہے؟ کرپشن تھوڑے سے لوگوں کے اوپر وہ سارا پیسہ وسائل کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, باقی عوام نیچے چلی جاتی ہے, غربت پہ چلی جاتی ہے. جو پیسہ عوام کے اسکولوں پہ, ہسپتالوں پہ, یونیورسٹیز پہ خرچ ہونا ہوتا ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے, وہ فیک بینک اکاؤنٹس میں جاتا ہے, جدھر سے منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر پیسہ چلا جاتا ہے. جدھر ایک سندھی پولیٹیشن خاتون جس کے ڈرائیور کے پاس 5 دبئی میں گھر ملتے ہیں بے نامی. جب کرپشن پھیلتی ہے ایک معاشرے میں تو عوام کا پیسہ چوری ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے تھوڑے سے لوگوں کی جیبوں میں. اور اس لیے یہ جو آج سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے, جب یہ بڑے بڑے اس ملک کے وہ پولیٹیکل لیڈرز جو اقتدار میں رہے ہیں 10 سالوں میں, جو ملک کا 10 سال پہلے 2008 میں سارے پاکستان کا 60 سال کا قرضہ 6,000 ارب تھا, 10 سالوں میں 6,000 سے 30,000 ارب پہ پاکستان کا آج قرضہ پہنچا ہے. یہ کدھر گیا پیسہ؟ یہ جو قوم کو مقروض کیا کدھر گیا پیسہ؟ تو وہ لوگوں کا جب اب احتساب ہو رہا ہے, جمہوریت خطرے میں آ گئی کہ جناب یہ تو الیکٹڈ لوگ ہیں, ان کا کیسے احتساب ہو گیا؟ طاقتور کا پاکستان میں تو کبھی احتساب ہوا ہی نہیں. تو جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو ان کی چوری خطرے میں نہیں آئی, جمہوریت خطرے میں آ گئی. ٹرین مارچ شروع ہو گئی چوری بچانے کے لیے. اور جب آپ بجائے قوم کے لیے ٹرین مارچ کرنے کے بجائے آپ اپنے اربوں روپے کے بینک اکاؤنٹس بچانے کے لیے ٹرین مارچ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 2,000 روپیہ دے کے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے ریلوے اسٹیشن پہ, اور پھر ان سے بھی کرپشن کر دیتے ہیں, 2,000 کی بجائے 200 روپیہ دے دیتے ہیں ان کو. وہ بھی بیچارے برے حال, میں نے غریب لوگوں کو دیکھ رہا تھا, وہ بیچارے, تو ان سے بھی دھوکہ ہو گیا. میں آج پھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ جو پہلے کہتے تھے وہ شریف برادران کہتے تھے زرداری کرپٹ ہے, زرداری اور اس کے بیٹے وہ کہتے تھے وہ کرپٹ ہے. آج وہ دونوں جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں, اکٹھے ہو, جو مرضی کرنا چاہتے ہیں, ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا. یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے, پیسہ واپس کریں قوم کا, پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. اس کے علاوہ آپ نے ٹرین مارچ کرنی ہے, میں تو بار بار دعوت دے بیٹھا ہوں, وہ کنٹینر ہمارا تیار ہے ڈی چوک کے لیے, ادھر آ جائے, دھرنا بھی دے دے بشاک. ہم آپ کو کھانا پینا بھی بھجوا دیں گے کنٹینر میں, لیکن ذرا آؤ اسٹیمنا چیک کرتے ہیں. ہم 4.5 مہینے ہم نے دھرنا دیا تھا, اپنی چوری کے لیے نہیں دیا تھا, ملک کی جمہوریت کے لیے, صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے دیا تھا. میں آج اپنے سندھ کے لوگوں کو, کیونکہ میں یہاں بہت پہلے آتا تھا, شروع میں پولیٹکس میں آنے سے پہلے تو شکار پہ آتا تھا, پولیٹکس میں آ کے شکار بھی ختم ہو گیا کیونکہ شکار تبدیل ہو گیا.
اب 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 میں جب آتا رہا ہوں پولیٹکس میں تو میں پھر سے کہتا ہوں سب سے جی میں جب سے سندھ آتا رہا ہوں میں نے سندھ کو پیچھے جاتے دیکھا ہے، سندھ میں غربت بڑھتی دیکھی، سندھ کا جو انفراسٹرکچر ہے اپنے سامنے اس کو نیچے جاتا دیکھا، کیونکہ جو سندھ کا پیسہ تھا ہمیں سب کو پتا ہے کہ سندھ کا پیسہ کدھر گیا، جو سندھ کے لوگوں کا پیسہ تھا سب کو پتا ہے کدھر گیا۔ اس لیے میں اپنے سندھ کے لوگوں کو یہ آج پورا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو مجھے موقع نہیں ملا، ادھر بہت بڑی جنگ چل رہی تھی پنجاب میں پینما کے اوپر، پینما کے ڈاکوؤں کے خلاف جنگ چل رہی تھی، مافیا کے خلاف جنگ چل رہی تھی، موقع نہیں ملا اندرون سندھ آنے میں۔ اب میں پورا زور لگاؤں گا اندرون سندھ میں، اس لیے نہیں، دیکھ میری ذرا آج بڑی غور سے بات سنی ہے، اس لیے نہیں آؤں گا کہ ہمیں ووٹس چاہیے اور ہم نے الیکشن جیتنی ہے۔ الیکشن تو سندھ کے بغیر بھی جیتا جا سکتا ہے، اگر ہم پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشن جیت جائیں تو گورنمنٹ تو بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان کو اوپر اٹھنا چاہیے، ایک صوبے کو نہیں اوپر اٹھنا چاہیے، ایک شہر اوپر نہیں، سارا پاکستان اوپر آئے۔ اس لیے ہم نے بلوچستان پہ بھی پورا زور لگانا ہے، ہمارے بلوچستان کے علاقے بھی پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نے سندھ میں اور خاص طور پہ اندرون سندھ میں پورا زور لگانا ہے، جدھر دونوں علاقوں میں غربت بہت اوپر ہے، سب سے زیادہ پاکستان میں غربت بلوچستان کے علاقوں میں اور اندرون سندھ میں ہے۔ اور جو ہم ابھی ایک پروگرام لے کے آئے ہیں غربت کم کرنے کا، پاورٹی ایلیویشن کا، انشاءاللہ وہ آپ دیکھیں گے پاکستان کا سب سے بہترین پروگرام ہے کہ ہم نے یہاں اس ملک میں غربت کیسے کم کرنی ہے۔ یہ ہم نے اس پہ بڑی کام کیا ہوا ہے۔ چائنا بھی ہم گئے، چائنا جب گئے تو ہم نے ان سے پورا، کیونکہ جو چائنا نے کیا وہ کسی ملک نے نہیں آج تک کیا، کسی ملک نے اس طرح غربت کم نہیں کی جو چائنا نے کی ہے، تو ان سے بھی ہم نے پورا سیکھا ہے۔ اور اب ہم پوری طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ پروگرام آپ زمین پہ لے کے آ رہے ہیں، پورا زور لگائیں گے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ پیچھے رہ گئے ہیں ان ڈسٹرکٹس کے اوپر زور لگانا ہے۔ ہم جو اب چیزیں کر رہے ہیں عوام کی صحت کے لیے، ہیلتھ کارڈز، یہ ایک ہیلتھ کارڈ جو ہیلتھ انشورنس پہلی دفعہ پاکستان میں اس پیمانے پہ آئی ہے کہ 7,20,000 روپیہ ایک خاندان کو ملتا ہے کہ کہیں بھی جا کے اس 7,20,000 روپے میں اگر وہ بیماری گھر میں ہو وہ کہیں بھی جا کے علاج کروا سکتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل یا گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ لے کے آ رہے ہیں، ہم نے ایک خاص پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے جو ہماری خواتین ہیں جن کی صحت ٹھیک نہیں، جن کی جو بالکل غربت کی لکیر پہ ان کی ہم نے کیسے مدد کرنی ہے، کیسے ان کو اوپر اٹھانا ہے، کیسے ہم نے غریب ڈسٹرکٹس کے پاس پہلے جانا ہے، کیسے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکیں، قرضے دینے ہیں سود کے بغیر، جو ہمارے نوجوان ہیں جو غریب گھرانوں کے ہیں، جو کہ اپنی بے روزگار ہیں، کیسے وہ روزگار لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سارا ایک پورا غربت کم کرنے کا پاکستان میں پورا ایک جہاد کرنی شروع کرنے لگے ہیں۔ اور جو سندھ کے لوگوں، آپ کو خاص طور پہ جو آپ کا سب سے زیادہ مسئلہ اندرون سندھ میں ہے کہ جو پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، جھوٹی FIR کٹواتے ہیں، مخالفوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو سب سے زیادہ سندھ میں ظلم کی سیاست ہے کہ لوگوں کو خوف
اتنا خوف زدہ کر دیتے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں ان کے کسی اور کو ووٹ دینے سے. یہ جو خوف ہے یہ اب ہماری جنگ ہے کہ اس سندھ کے اندر یہ جو خوف ایڈمنسٹریشن کے ذریعے لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے, جو لوگوں کو کسانوں کے پانی کاٹ دیا جاتا ہے. ایک کسان بیچارے کا, غریب کسان کا پانی روک دو, اس کی تو زندگی تباہ کر دی. یہ انشاءاللہ پوری طرح میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, پورا زور لگاؤں گا آپ کے لیے, مسلسل آتا رہوں گا. اس لیے نہیں کہ ووٹس لینی ہے, اس لیے کہ ہم نے سندھ کو تبدیل کرنا ہے. اندرون سندھ کے اندر جو مشکلات ہیں لوگوں کی وہ ہم نے آسان کرنی ہے. جو پیسہ ہے, مثلا یہ جو آپ نے علی گور صاحب آپ نے جو شروع میں بات کی, آپ کی یہ جو پیسہ ہے رائلٹیز کا, یہ تو رائلٹیز کا پیسہ جانا ہی پہلے چاہیے. جس ڈسٹرکٹ کے اندر سے گیس نکلتی ہے پہلے تو ان لوگوں کا حق بنتا ہے. امریکہ میں ٹیکسس کے اندر تیل نکلا, ایک ان کا صوبہ تھا ٹیکسس, اس کے اندر تیل نکلا, تو آج بھی امریکہ میں چلے جائیں سب سے امیر لوگ ٹیکسس میں ہیں. تو پہلے تو وہ خوشحال ہوا, پھر باقی امریکہ خوشحال ہوا. یہاں میں سوئی گیس کے اندر گیس نکلتی ہے, اور وہاں ادھر جا کے دیکھیں اور علاقے کے اندر جدھر سے گیس نکل رہی ہے غریب ترین لوگ ہیں بیچارے, ایسے کہ کوئی 1000 سال پرانی جس طرح کے زمانے میں وہ رہ رہے ہیں. تو جو اب سے ہمارے انشاءاللہ نئے پاکستان کے اندر جدھر سے کچھ بھی نکلے گا, سونا نکلتا ہے, تانبا نکلتا ہے, گیس نکلتی ہے, تیل نکلتا ہے, سب سے پہلے اس علاقے کو انشاءاللہ ہم فائدہ پہنچائیں گے اور پھر باقی علاقوں کو فائدہ پہنچے گا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. علی گور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں دعوت دینے کا, اور انشاءاللہ جو ہماری اب پلاننگ ہوگی سندھ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم پورا سندھ کا پلان بنائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.